الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نمل کی آیت 60 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہاں سے سورہ میں توحید پر ایک خطبہ شروع ہوتا ہے۔ ہم نے اس کے مطالعے کی ابتدا پچھلی نشست میں کر دی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس خطبے میں پے در پے استفہام کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں جملوں کے متقابل بعض چیزیں حذف ہو گئی ہیں، چنانچہ ناگزیر ہے کہ ان کو کھول دیا جائے۔ اس کے حذف پر بھی تفصیل سے بات ہو گئی تھی کہ اس طرح کے مقدرات زور کلام کا نتیجہ ہے، یعنی متکلم اس طرح اپنی بات پے در پے استفہامیہ اسلوب میں کہتا چلا جاتا ہے کہ مقابل کے جملوں کو بیان کیا جائے تو ان میں وہ زور باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ بعض اجزائے کلام کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے حذف کر دیے جاتے ہیں، ان کو سب ترجمے میں کھول دیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، کیا یہ بہتر ہے یا وہ پروردگار جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها اإلہ مع اللہ بل ہم قوم یجادلون۔ کیا یہ بہتر ہے یا وہ پروردگار جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، پھر اس سے ہم نے خوش منظر باغ اگائے۔ یہ جو ضمیر میں التفات ہوا ہے، یعنی پیچھے غائب کا اسلوب ہے اور پھر یہاں متکلم کا اسلوب اختیار کر لیا گیا ہے، یہ امتنان و احسان کو واضح کرنے کے لیے ہے، یعنی وہ پروردگار، وہ تمہارا خالق، وہ ہم ہے اور ہم نے یہ کیا ہے۔ پھر اس سے ہم نے خوش منظر باغ اگائے، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی؟ اب یہاں اتنی بات حذف کر دی ہے، ان سب کاموں میں شریک ہے۔ اس کو ظاہر ہے کہ الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان سب کاموں میں شریک ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہی لوگ ہیں کہ راہ حق سے ہٹے ہوئے، بلکہ یہی لوگ ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ تم کی تعبیر اختیار نہیں کی، چنانچہ میں نے لکھا ہے یہاں پھر غائب کا اسلوب ہو گیا ہے۔ جس طریقے سے پیچھے غائب سے متکلم کا اسلوب تھا، وہ کے بجائے میں یا ہم، اور اس سے مقصود امتنان و احسان تھا، یعنی ہم ہیں، ہم تمہارے پروردگار، ہم تمہیں بنانے والے، ہم تمہارے خالق، ہم نے یہ عنایت فرمائی ہے۔ تو وہاں ہم کا اسلوب اختیار کیا، اور آیت کے خاتمے تک پھر غائب کا اسلوب۔ یہاں پھر غائب کا اسلوب ہو گیا ہے، یہ نفرت و کراہت اور اظہار حسرت پر دلیل ہے۔ استاذ امام کے الفاظ میں گویا بات ان سے منہ پھیر کر فرمائی گئی، یعنی جس طرح ہم کے اسلوب میں التفات کا اظہار مقصود تھا، اس سے اعراض کا اظہار مقصود ہے، بات ان سے منہ پھیر کر فرما دی گئی۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا اإلہ مع اللہ
بل اکثرہم لا یعلمون، کیا یہ بہتر ہے؟ یعنی استدلال ہر جگہ کیا یہ بہتر ہے کہ الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ کیا یہ بہتر ہے یا وہ پروردگار جس نے زمین کو ٹھکانہ بنایا؟ زمین کو ٹھکانہ بنایا، قرآن مجید اس کے لیے کئی تعبیریں اختیار کرتا ہے، جیسے مہادہ ہے، یہاں قرارہ اختیار کیا ہے۔ مدعا کیا ہے؟ حاشیہ ہے، یعنی نہایت اعلیٰ اہتمام اور نہایت غیر معمولی حکیمانہ مناسبتوں کے ساتھ اسے زندگی کے موافق بنایا۔ ہم جانتے ہیں کہ جو بہت بڑے بڑے کرے فضا میں گردش کر رہے ہیں، وہاں کوئی زمین میں کمی نہیں ہے، وہ بھی مادے کے ڈھیر ہیں، لیکن وہاں ہم چند لمحوں کے لیے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، وہاں ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ یہ زمین ہمارے لیے محض ایک مادے کا ڈھیر نہیں ہے، اس کو پروردگار نے ٹھکانہ بنا دیا، یعنی اس میں ہمارے لیے ٹھہرنے کا سامان بھی ہے، قرار پکڑنے کا سامان بھی ہے، سکونت اختیار کرنے کا سامان بھی ہے، اس کے اندر سے عمارتیں اٹھا دینے کا سامان بھی ہے، اور پھر اس میں جو ہماری نگاہوں کے لیے تراوت پیدا کی گئی ہے وہ تو گویا بیان ہی میں نہیں آ سکتی۔ کیا یہ بہتر ہے یا وہ پروردگار جس نے زمین کو ٹھکانہ بنایا، یعنی نہایت اعلیٰ اہتمام اور نہایت غیر معمولی حکیمانہ مناسبتوں کے ساتھ اسے زندگی کے موافق بنایا تاکہ وہ انسان کے لیے جائے قرار بن سکے۔ تو یہ ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے پہلو بیان کر دیے ہیں جو اگر انسان غور کرے تو شاید گھنٹوں میں بھی بیان نہیں کیے جا سکتے۔ زمین کو ٹھکانہ بنایا اور اس کے درمیان ندیاں بہا دیں، یعنی یہ ندیاں ہی ہیں جن سے نباتات اگتے ہیں، یہ ندیاں ہی ہیں جو ہمارے لیے زندگی پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں، یہ ندیاں ہی ہیں کہ جو آنکھوں کو تراوت بخشتی ہیں، اور یہ ندیاں ہی ہیں جن پر گویا ہمارے تمام اطمینان کا اظہار ہے۔ لمحے بھر کے لیے اگر یہ خشک کر دی جائیں تو انسان پیاسی سے رخصت ہو جائے۔ کیا یہ بہتر ہے یا وہ پروردگار جس نے زمین کو ٹھکانہ بنایا اور اس کے درمیان ندیاں بہا دیں؟ ارشاد ہوا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اس کو اپنے محور پر قائم رکھنے کے لیے پہاڑ بنائے، یعنی زمین میں خوش منظر بھی ہیں، ان کے اور بھی 10 پہلو ہوں گے جو بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک خاص چیز جس کو قرآن نمایاں کرتا ہے وہ یہ کہ زمین اپنے محور پر ایک خاص زاویے سے قائم کی گئی ہے۔ اس میں اگر ادنا اضمحلال بھی آ جائے، اور ہم جانتے ہیں کہ زمینی کے اندر جو خود مادے کی پلیٹیں ہیں وہ ذرا آگے پیچھے بڑھتی ہیں تو زلزلے آ جاتے ہیں، اس میں پہاڑوں کو گویا میخوں کی طرح گاڑ دیا گیا ہے، اور اس کو اپنے محور پر قائم رکھنے کے لیے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان پردہ ڈال دیا۔ یعنی کئی جگہوں پر یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ 2 طرح کا پانی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک رو کھاری پانی کی ہو، ایک میٹھے پانی کی ہو، ایک شفاف پانی کی ہو، ایک گدلے پانی کی ہو، وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور میلوں تک ساتھ چلتے چلے جاتے ہیں اور آپس میں ملتے نہیں ہیں، ان کے درمیان ایک پردہ گویا ان کو الگ الگ کیے رہتا ہے، اور 2 سمندروں کے درمیان پردہ ڈال دیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے اس سے وہ غیر مرئی دیوار مراد ہے، یعنی جو نظر تو نہیں آتی لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک دیوار ہے جو 2 پانیوں کے درمیان پروردگار نے کھڑی کر دی ہے۔ اس سے وہ غیر مرئی دیوار مراد ہے جو بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان کھڑی کر دیتا ہے، یعنی ایک طرف سے سمندری پانی آ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف سے دریا کا پانی اس پہ مل رہا ہوتا ہے، اور میلوں تک بعض اوقات اسی طریقے سے دونوں دھارے بہتے چلے جاتے ہیں اور وہ آپس میں نہیں ملتے، اور اس کو اپنے محور پر قائم رکھنے کے لیے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان پردہ ڈال دیا۔
اس طرح گویا آفاق میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کی جانب متوجہ کیا کہ تمہارے گرد و پیش میں محض مادے کے ڈھیر نہیں پڑے ہوئے، بلکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی کاریگری، اپنی صنعت کے کرشمے دکھائے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک چیز پر غور کرو تو جمادات میں تمہارے لیے اتنا تنوع پیدا کر دیا ہے کہ وہ انسان کو حیرت زا کر دیتا ہے، اور جب وہ تفتیش کر کے یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہی مادہ ہے، یہی عناصر ہیں، بے جان عناصر، ان کے اندر آخر یہ ہیرے اور جواہرات اور یہ مرمر اور یہ لال اور زمرد کیسے بن جاتے ہیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں صدیوں کا تعامل ہے، اور یہی زمین اپنے اندر وہ قوت رکھتی ہے کہ گویا ان تمام تنوعات کے ساتھ اپنے آپ کو صورت گری کر کے نمایاں کر دیتی ہے۔ پھر یہی نہیں، نباتات ہے، اس کے اقسام گنے نہیں جاتے۔ پھر مخلوقات، وہ مخلوقات جو زندہ مخلوقات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، تو یہ سب یہاں پہ انسان کے لیے آفاق کے مناظر ہیں۔ وہ اپنے گرد و پیش نگاہ ڈالتا ہے تو یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ ان میں کس طریقے سے خلق کا فعل ہو رہا ہے، ان میں کس طرح سے اس کے خالق کی صفات کا ظہور ہو رہا ہے، اور یہ ساری کائنات ایک بالکل دوسرے طریقے پر ہے، اور اس میں یہ ایک کرۂ ارض ہے جس کا انتخاب کر کے اس کو اس کے پروردگار نے زندگی کے لیے کیسا سازگار اور انسان کے لیے کیسی کشش کی چیز بنا دیا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان سب کاموں میں شریک ہے؟ الہ مع اللہ، تو ہر جگہ یہی بتایا ہے کہ یہ میری خلق ہے۔ اس خلق میں کسی جگہ کسی اور کا ہاتھ نظر آتا ہے؟ چنانچہ توحید کے باب میں جو ایک بڑی چیز نمایاں کی ہے وہ یہی ہے کہ الا لہ الخلق والامر، خلق کو دیکھو تو اس میں ادنا درجے میں کوئی ساجی نظر نہیں آئے گا، اور اگر اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے ایک نظم و ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ نتیجہ خیز ہو رہا ہے، وہ اپنی غایت کو پہنچ رہا ہے، اس میں بے شمار چیزیں قوت کو ظاہر کرتی ہیں، اس کے ظہور میں اور اس کی پوشیدگی میں ہزار ہزار چیزیں پوشیدہ ہیں۔ ان سب کو ذرا دیکھو اور پھر اندازہ کرو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان سب کاموں میں شریک ہیں؟ بل اکثرہم لا یعلمون، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب یہاں آیت کا خاتمہ یا اس پیرے کا خاتمہ حسرت کے اسلوب میں کیا ہے، بلکہ ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ میں نے لکھا ہے یہاں پر اظہار حسرت و افسوس کے لیے غائب کا اسلوب اختیار فرمایا ہے، جس طرح پیچھے اعراض کے لیے تھا، یہاں حسرت اور افسوس کے اظہار کے لیے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کیا یہ بہتر ہیں یا وہ پروردگار، کیا یہ بہتر ہیں یعنی جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، کیا یہ بہتر ہیں یا وہ پروردگار جو بے قرار کی داد رسی کرتا ہے، یعنی یہ سب کچھ وہ تمہارے گرد و پیش میں بکھیر دیتا ہے، پھر تم ایک باشعور مخلوق کی حیثیت سے اس دنیا میں پیدا ہوتے ہو، اور تم اگر اپنا جائزہ لے کے دیکھو، اپنے نفس میں ایک نگاہ ڈالو، تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارے اندر کیا احوال گزرتے ہیں۔ یہ خوشی ہے، یہ غم ہے، یہ جذبہ ہے، یہ شوق ہے، یہ عقلی نتائج پر انسان کا اپنے احتزاز کو ظاہر کرنا ہے، دسیوں قسم کی کیفیات ہیں جن سے انسان گزرتا ہے، اور اس میں سب سے بڑھ کر وہ مراحل ہوتے ہیں جو ہر شخص کو پیش آتے ہیں، جس میں غم، رنج اور غم و رنج کو پیدا کرنے والے عوامل حملہ آور ہوتے ہیں، آفات انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ آسمان سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بلا اترتی ہے آ کے پوچھتی ہے خانہ انوری کجا باشد، یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں فرمایا کہ جب انسان اپنے اندر سے بے بسی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ،
اپنے آپ کو مجبور محض سمجھ کر بے قراری کی فریاد بلند کرتا ہے، کون سنتا ہے اس وقت؟ یعنی ان میں سے کوئی سنتا ہے؟ کیا ان کی طرف سے کوئی داد رسی ہوتی ہے؟ یہ جن کو پوچھتے ہو یہ اس کا کوئی جواب دیتے ہیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا یہ بہتر ہے یا وہ پروردگار جو بے قرار کی داد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ یعنی جب اس کے بندے اس طرح کی بے بسی کے عالم میں صرف اسی کے سامنے دستے دعا دراز کرتے ہیں، جب ان کے لبوں پر فریاد آتی ہے تو کون ہے کہ جو اس کو سنتا ہے؟ وہی سنتا ہے اور اس کے دکھ کو دور کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے مواقع انسان کو بارہا زندگی میں پیش آتے ہیں جہاں سب تدبیریں ناکام ہو چکی ہوتی ہیں۔ تدبیریں کرنے والے وہ معالج ہوں، علوم و فنون کے ماہرین ہوں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے بس میں رہ گئی ہو۔ بارہا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی وہی بے قراری اللہ تعالیٰ کے ہاں اجابت کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بے قراری کا علاج ہو جاتا ہے، وہ دور ہو جاتی ہے اور اس کے دکھ کو دور کر دیتا ہے۔ اس پر حاشیہ یعنی ایسی قدرت رکھتا ہے وہ پروردگار، وہ زمین و آسمان کا مالک، ایسی قدرت رکھتا ہے کہ کسی کی حاجت روائی کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ فیصلہ نہیں کرتا اور ظاہر ہے کہ اس کی اپنی اسکیم ہے، اس کے تحت بعض اوقات چیزیں مؤخر ہوتی ہیں، بڑی مہلت میں ڈھل جاتی ہیں، امہال کے اسلوب پر چیزیں بہت دیر تک انسان کے لیے بے قراری کا باعث بنی رہتی ہیں، لیکن جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو جتنے کائناتی اسباب اس کے لیے جمع کرنا ضروری ہوں سب چشم زدن میں جمع کر کے اس کے دکھ اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ مظاہر ہیں جو ہر انسان کی زندگی میں گاہے گاہے پیش آتے ہیں۔ یعنی کوئی چیز نہیں ہوتی جو اس وقت اس کے لیے تسکین کا باعث بن سکے یا اس کے دکھ کو دور کر سکے، لیکن وہی پروردگار ہے، وہ نمودار ہوتا ہے اور دکھ کو دور کر دیتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، کیا یہ بہتر ہے یا وہ پروردگار جو بے قرار کی داد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کے دکھ کو دور کر دیتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم سے پہلوں کو ہٹاتا اور تم کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ یعنی یہ موت اور زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ سارے ہی انسان ایسے ہی ہوں اور وہ اسی طریقے سے اس محلال کی زندگی کو پہنچ جائیں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا ہو، لیکن یہ وہی ہے کہ اس نے ایسا نظم بنا رکھا ہے کہ لوگ زندگی کے مختلف مراحل سے گزر کر جب اس محلال کے آخری درجے تک پہنچ جاتے ہیں تو ہٹا دیے جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے لوگ، نئے عزم، نئے ولولے، نئے جوش اور تازہ خون کے ساتھ میدان میں آ جاتے ہیں، اور تم سے پہلوں کو ہٹاتا اور تم کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہ چیز یہاں خاص طور پر امتوں سے متعلق کہی ہے، یعنی انسان تو اس طریقے سے آ جا رہے ہیں، لیکن قوموں کی قومیں ہیں جو اسی طریقے سے دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوتی ہیں۔ ایک قوم ہے وہ جس طریقے سے انسان پیدا ہوتے ہیں اسی طرح پیدا ہوتی ہے، پھر وہ شباب کے اور شیب کے مختلف مراحل سے گزرتی ہے اور پھر دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اس طرح قومیں آتی رہتی ہیں، قومیں جاتی رہتی ہیں۔ دوسری جگہ اس کو ایک سنت الہی کے طور پر بیان کیا ہے کہ ہر قوم کو ہم موقع دے رہے ہیں، یعنی دنیا میں قومیں پیدا ہو رہی ہیں اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہم ہر قوم کو موقع دے رہے ہیں وہ دنیا کے اسٹیج پر آئے، جو کردار اس نے ادا کرنا ہے کرے، اس کے بعد مہلکوہا اور معذبوہا، یعنی پھر وہ اپنے کرتوتوں کے پاداش میں یا عذاب سے دوچار ہو جاتی ہے، جیسے کہ پیغمبروں کی بعثت کے بعد ہوتا رہا ہے، اور یا یہ ہے کہ دنیا کے قوانین کے تحت ہلاکت کو پہنچ جاتی ہے۔ کسی کو بھی یہاں قومی حیثیت سے دوام و قرار نہیں ہے، نہ فرد کو، ہم بھی جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اور نہ قوموں کو۔ تو یہاں خاص طور پر اس پہلو سے اس کا ذکر کیا، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تم سے پہلوں کو ہٹاتا اور تم کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔
میں نے لکھا یہ سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جس کے تحت ایک قوم نمایاں ہوتی، اپنا کردار ادا کرتی اور پھر دوسری کے لیے جگہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دنیا کے اسٹیج سے رخصت ہو جاتی ہے۔ گویا قوموں کے لیے بھی موت و حیات کا وہی قانون ہے جس کا مشاہدہ ہم افراد کی زندگی میں کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ خدائی سطح کا کام ہے، یعنی قوموں کو اس طریقے سے اسٹیج پر لانا، اس طریقے سے موقع فراہم کرنا، یہ کسی مادی قانون کے بس کی چیز نہیں ہے، اور پھر خالص اخلاقی اصولوں پر، بنے ہوئے قاعدوں پر، متعین قوانین پر ان کو ہلاکت تک پہنچا دینا۔ گویا قوموں کے لیے بھی موت و حیات کا وہی قانون ہے جس کا مشاہدہ ہم افراد کی زندگی میں کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ خدائی سطح کا کام ہے جسے زمین و آسمان کا خالق ہی انجام دے سکتا ہے۔ اس کو پیش کر کے پھر وہی سوال، اِلٰہٌ مع اللہ قلیلاً ما تذکرون، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان سب کاموں میں شریک ہے؟ تم لوگ کم ہی یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ تو ہر پیرے کے آخر میں یہ اسلوب تبدیل ہو رہا ہے۔ پیچھے تھا کہ بل اکثرہم لا یعلمون، یہاں فرمایا قلیلاً ما تذکرون، کم ہی یاد دہانی حاصل کرتے ہو، یعنی اگرچہ یاد دہانی کے مواقع تو تمہارے دائیں بائیں گرد و پیش میں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن کم ہی متوجہ ہوتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ اِلٰہٌ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، کیا یہ بہتر ہیں یا وہ پروردگار؟ یعنی اسی طرح استفہام در استفہام، سوال در سوال کے اسلوب میں یہ خطبہ آگے بڑھ رہا ہے۔ کیا یہ بہتر ہیں یعنی تمہارے معبود، یا وہ پروردگار جو بحر و بر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ اگر ویسے آپ اس دنیا پر، یہ ہماری دنیا، ہماری زمین، اس پر ایک نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اگر یہ آفتاب نہ بنایا ہوتا، یہ ماہتاب ہمارے لیے راتوں کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے آسمان پر نمودار نہ ہوتا، اسی طرح سے ستارے نہ چمکتے، زمین میں کوئی نشیب و فراز نہ ہوتے، رہنمائی کرنے کے لیے کوئی علامات نہ ہوتی، تو اندازہ کر لیجئے کہ کیسی ڈنڈار زمین ہوتی۔ اس کا کبھی لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے جب وہ دنیا میں جو بڑے بڑے صحرا ہیں ان میں کبھی گم کردہ راہ ہو جاتے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اگر کہیں آسمان بھی تاریک ہو جائے تو موت کے سوا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کیا وہ یہ بہتر ہیں یا وہ پروردگار جو بحر و بر کی تاریکیوں میں، یعنی یہ ہدایت کا سامان اس نے سمندروں میں بھی کیا ہے، خشکی میں بھی کیا ہے۔ دنیا ظاہر ہے کہ انہی دو حصوں میں تقسیم ہے، جو بحر و بر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں جو فرمایا تھا کہ تم کم ہی یاد دہانی حاصل کرتے ہو، اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، یعنی نہ اپنے اندر خدا کی نشانیوں سے سیکھتے ہو، نہ قوموں کی تاریخ۔ پیچھے جو استدلال کیا ہے وہ آفاق کی نشانیوں سے بھی کیا ہے اور انفس سے بھی۔ تو فرمایا کہ باہر دیکھ کر سیکھ لیتے، یہ بھی تمہارے لیے درس تھا، اور اندر جھانک کر سیکھ لیتے، یہ بھی بڑی چیز تھی، لیکن دونوں ہی کام نہیں کرتے ہو۔ استاذ امام لکھتے ہیں آیت کے دونوں ٹکڑوں امن یجیب المضطر اذا دعاہ اور یجعلکم خلفاء الارض میں بڑا گہرا معنوی ربط ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ تم ان مصائب سے کوئی سبق حاصل کرتے ہو جو تمہاری انفرادی زندگی میں پیش آتے، یہ مصیبتیں، تکلیفیں، آفات، بیماریاں، یہ بھی سبق دینے کے لیے آتی ہیں، لیکن تم ان سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کرتے، اور نہ اس رد و بدل سے کوئی عبرت پکڑتے جس سے قوموں کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ جو چیز حادث ہوتی ہے، سامنے ہوتی ہے، اس کی طرف کچھ دیر کے لیے متوجہ ہو جاتے ہو۔ ایسے ہی جب گھر سے جنازہ اٹھتا ہے تو دن دو دن کے لیے ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، قوموں کے معاملے میں بھی کیسے بیگانہ ہو، پوری تاریخ سامنے ہے،
اور کم و بیش 4-5 ہزار سال کی تاریخ تو انسان کی نگاہوں کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے وہ ماہ و آفتاب کو دیکھتا ہے۔ قومیں آئی ہیں، کیا کیا قومیں آئی ہیں، کیسے امپائر بنائے ہیں، کیسی سلطنتیں وجود پذیر ہوئی ہیں، کیسے فاتحین عالم اٹھے ہیں، اور اس کے بعد پھر نتیجہ کیا نکلا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دیکھتے ہو تو، لیکن اس سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کر سکتے۔ جن سے قوموں کو دوچار ہونا پڑتا ہے اس رد و بدل سے بھی کوئی عبرت نہیں پکڑتے، تو جن کی یادداشت اتنی کمزور ہو ان کو کون سبق پڑھا سکتا؟ یعنی جو یہ سب کچھ سامنے دیکھ کر بھی روزمرہ زندگی کے لطائف میں الجھ کر رہ جائے، ان کو پھر کون اب درس دے گا، اور کون ان کو سکھائے گا، اور کون ان کو بیدار کرے گا، اور کون ان کو یاد دہانی کرائے گا؟ تو کیا یہ بہتر ہے تمہارے معبود یا وہ پروردگار جو بحر و بر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ اس پر میں نے لکھا یہ اس رہنمائی کی طرف اشارہ ہے جو انسان کو زمین کی مختلف علامتوں اور ماہ و آفتاب اور نجوم و کواکب کے طلوع و غروب اور ان کی گردش سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے جو دنیا کی ظلمتوں میں راہ پانے کا اہتمام کیا ہے، اس میں قرآن مجید نے بعض مقامات پر بڑا لطیف اسلوب اختیار کیا ہے۔ یعنی وہ ہدایت جو آسمان سے آتی ہے اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ کیا زمین پر خدا نے تمہیں ہدایت اور رہنمائی کے بغیر چھوڑ دیا ہے؟ کسی صحرا میں سرگرداں ہو، کیا پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہو؟ ہر قدم پر اس نے تمہاری رہنمائی کے لیے علامتیں مقرر کی ہیں، اس کا سامان کیا ہے۔ رات کو تاریکیوں سے نکال کر ماہتاب دیا ہے، اور دن کو ظلمتوں سے نکال کر آفتاب دیا ہے، تو کیا وہ پروردگار ہدایت کے معاملے میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اس نے اس کا بھی اہتمام کیا ہے۔ بحر و بر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اور جو اپنے باران رحمت سے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، یعنی جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وہ اپنی رحمت کا ظہور کرے گا۔ اس دنیا کے ساتھ اس کا تعلق اصلاً رحمتی کا تعلق ہے۔ یہ وجود پذیر بھی رحمتی سے ہوئی ہے، اور رحمتی کے سہارے پر کھڑی ہے، رحمتی کی ہر لحظے منتظر رہتی ہے، اور رحمتی کے ظہور کے مختلف مواقع وہ پیدا کرتا رہتا ہے۔ دیکھتے ہو کہ جب تم بالکل یاس میں جا چکے ہوتے ہو، جب تمہاری کھیتیاں خشک ہو رہی ہوتی ہیں، جب سروں پر قحط منڈلانے لگ جاتا ہے، پھر وہ اپنی رحمت نازل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور جب فیصلہ کرتا ہے تو پھر تم دیکھتے ہو کہ کیسے بدلیاں اٹھتی ہیں، کیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ یہ بیان فرمایا، اور پھر وہی سوال، اِلٰہٌ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ان سب کاموں میں شریک؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت ہی برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیونکہ ساری تقریر شرک ہی کی تردید میں ہو رہی ہے، تو یہاں آ کے اس کو بھی پوری طرح کھول دیا۔ فرمایا تعالی اللہ عما یشرکون، جن کو معبود بنا کے بیٹھے ہو، اس کے شریک ٹھہرا رہے ہو، کیا حیثیت ہے ان کی؟ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے انفس و آفاق میں، اسی پروردگار کے دست قدرت کا کرشمہ ہے۔ اے کاش تم اس پر غور کرتے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔